الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان دین اور میرے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں سب سے پہلے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ مبارک لمحات عطا فرمائے ہیں. سال کے 12 مہینے ہیں. ان 12 مہینوں میں 4 مہینے بہت ہی عظیم اور بابرکت ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ مہینہ عطا فرمایا ہے. دوستوں، اس ماہ ذی الحجہ کی بڑی فضیلتیں ہیں. حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت ادا کریں. فرماتے ہیں کہ اگر ہو سکے تو اس مہینے کے 9 روزے رکھنے کی پوری کوشش کرے. پھر فرماتے ہیں اگر کسی کو مکمل روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو سکے اتنے روزے رکھنے. اگر اس کی بھی طاقت اور فرصت نہ ہو تو کم از کم عرفے کے دن کا روزہ تو رکھ لے. عرفے کے دن کے روزے کی بڑی فضیلت ہے. فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ عرفے کا روزے کا ثواب اتنا ہے، اس کی فضیلت اتنی بڑی ہے کہ جو آدمی اس ایک دن کے روزے کو رکھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے 1 سال اور آئندہ 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے. اللہ اکبر. سوچنے کی چیز ہے کہ آج ہمارا سارا دن اللہ حفاظت فرمائے کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں ہم گناہ نہ کیے ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک روزے کے بدلے 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے آگے کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. تو ہمیں اس موقع کو غنیمت سمجھ کر روزہ رکھنے کی بھرپور کوشش کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی فضیلت ہے کہ ان دنوں میں اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس طرح کر کے اللہ کی تسبیح اور پاکی خوب بیان کرتے رہیں. اور علماء فرماتے ہیں کہ خاص طور سے ان 10 دنوں میں تہجد کی نماز کی بھی پابندی کیا کریں.
اس لیے کہ ان راتوں میں جاگنا رمضان المبارک میں جو لیلۃ القدر کا ثواب ہے، یعنی ایک رات 1000 راتوں کے برابر ہے، تو ان راتوں میں جاگنا لیلۃ القدر میں جاگنے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، کتنی فضیلتیں دیکھیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ علماء فرماتے ہیں کہ جو قوم اپنی پرانی روایت کو بھول جائے، جو قوم اپنی تاریخ کو بھول جائے، جو انسان اپنی پرانی حالت کو بھول جائے، وہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین اسلام کی تاریخ کو یاد رکھیں، اسلام کی تاریخ کو یاد رکھیں، بزرگوں کے حالات کو سامنے رکھیں، صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور انبیاء کی زندگی کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں۔ اگر ہم ان کی قربانیوں کو، ان کے حالات کو بھول جائیں گے تو ہم آگے چل کر کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ ہمارے بزرگوں کی عادت رہی ہے کہ پورے سال میں تین عشرے میں بڑی پابندی کرتے تھے، یعنی 3 عشروں میں گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتے تھے اور اپنے آپ کو عبادت میں خوب لگاتے تھے۔ ان میں سے پہلا عشرہ محرم الحرام کے پہلے 10 دن ہیں۔ ان 10 دنوں میں بھی ہمارے بزرگان دین خوب عبادت کرتے تھے اور بھرپور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی طرح دوسرا عشرہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، ان 10 دنوں میں بھی اپنے آپ کو عبادت میں خوب لگا دیتے تھے۔ اور تیسرا عشرہ اس ماہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں ان باتوں کا خیال رکھیں، ان دنوں میں اپنے آپ کو اللہ سے زیادہ لگانے کی کوشش کرتے رہیں۔ دوستوں، اس ماہ ذی الحجہ کو آخر کیوں اتنی فضیلت ہے؟ نماز کا حکم دیا جا رہا ہے، روزوں کا حکم دیا جا رہا ہے، تسبیح کا حکم دیا جا رہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اس مہینے میں 2 ایسی عبادتیں ہیں جو دوسرے مہینوں میں انسان ادا نہیں کرتا۔ پہلی عبادت ہے قربانی، جانور کی قربانی اللہ کی رضا کے خاطر صاحب نصاب پر فرض ہے۔ اور دوسرا عمل حج کا عمل ہے۔ آدمی دوسرے دنوں میں یہ عبادت ادا نہیں کر سکتا، چنانچہ ان 2 خاص عمل کی وجہ سے اس مہینے کو فضیلت حاصل ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس 10 دن کو صحیح معنی میں گزارنے کی پوری کوشش کریں، اور جو لوگ صاحب نصاب ہیں ان لوگوں پر قربانی فرض ہے، واجب ہے، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ حتی الامکان بلکہ پوری کوشش کر کے قربانی ادا کریں۔ قربانی کا نصاب واضح ہے کہ جس آدمی کے پاس 612 گرام چاندی ہو، آج کے حساب سے 72 روپے، یعنی 1 گرام چاندی 70 پر 2 روپے ہیں۔ اگر ہم اس کو 612 میں ضرب دیں تو تقریباً 40 پر 4000 روپے رکتے ہیں۔ تو جس آدمی کے پاس اپنی ضرورت سے زائد کھانے پینے سے بچ کر 40 پر 4000 روپے کیش ہو، یا تجارت کا سامان ہو، یا سونا ہو، تو اس آدمی پر قربانی واجب ہے۔ ہر ایک اپنے بارے میں خیال کریں، سوچیں کہ ہم پر قربانی واجب ہے یا نہیں۔ اس قربانی کی بھی کوئی معمولی فضیلت نہیں، بلکہ
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں جو آدمی جانور کی قربانی دیتا ہے اس کے خون کا خطرہ زمین میں گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اس کو ثواب عطا فرما دیتے ہیں اور اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! سوچنے کی چیز ہے کہ ہمارے صرف 3.5 اور 4,000 روپے میں ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور آدمی اگر قربانی دیتا ہے تو اس سے اللہ کے نزدیک ہوتا ہے، اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو لوگ صاحب نصاب ہیں بھرپور قربانی دینے کی پوری کوشش کریں۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے مال پر سال کا گزرنا ضروری ہے۔ کسی آدمی کے پاس اس سال 50,000 روپے کا مال آیا ہو اور اگلے سال وہ مال نہ ہو تو اس آدمی پر زکوٰۃ فرض نہیں، لیکن قربانی کے لیے ایسی شرط نہیں ہے۔ اگر عید کے دن 10ویں ذی الحجہ کو بعد مغرب اگر اس آدمی کے پاس 50,000 روپے کا مال ہو تو اس آدمی پر قربانی واجب ہے، سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا نصاب بنائیں، ہم اپنا معاملہ دیکھیں اور قربانی میں ضرور شریک ہوں۔ دوستوں، اس شریعت میں بعض چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہے، یعنی ہم مسواک کرتے ہیں، ہم وضو کرتے ہیں، وضو کے طریقے معلوم ہیں، 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، پانی بیٹھ کر پینا سنت ہے، پانی کے شروع میں اور آخر میں دعا پڑھنا ہے، یہ سب سنتیں ہیں، لیکن یہ قربانی کی سنت اللہ کے نبی کی سنت نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو میں یہی بتلانا چاہتا ہوں کہ ہم اس قربانی کی تاریخ کو یاد رکھیں۔ ایک مسلمان کو یہ تاریخ یاد رکھنا بہت ضروری ہے، تبھی ہم آگے چل کر ہم اپنی روایات پر عمل کر سکتے ہیں اور صحیح معنی میں دین پر چل سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں تو واضح ہیں کہ ہم اس ماہ ذی الحجہ سے، اس قربانی کے عمل سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے، ہم اپنی زندگی کو بدلنا چاہیے۔ اس مہینے میں صرف عید کی نماز ادا کر لینا اور جانور ذبح کر لینا کافی نہیں، صرف روزے رکھ لینا کافی نہیں، صرف نماز ادا کر لینا، تہجد پڑھ لینا، تسبیح پڑھ لینا کافی نہیں، بلکہ ہم اس عید کی قربانی سے، اس قربانی کو سامنے رکھ کر ہم اپنی پوری زندگی کو بدلنا ہے۔ ہم اس ایک قربانی سے ہم اپنی پوری زندگی کو کیسے بدلیں گے؟ احادیث میں ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حالات آئے تو ان کے حالات اور پریشانیوں کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ سنت ابراہیمی ہے، تو ہم اپنی زندگی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی طرح گزارنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ آئی کہ ان کی پیدائش ایک کافر کے گھر میں ہوئی، ان کی پیدائش ایک کافر کے گھر میں ہوئی، یعنی خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بتوں کو بناتے تھے، بتوں کو صرف پوجتے ہی نہیں بلکہ اس کو بناتے بھی تھے اور اس کو فروخت بھی کرتے تھے۔ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس زندگی سے یہ نصیحت حاصل کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ ہمارے والدین مسلمان ہیں۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو سب سے پہلی آزمائش ہوئی وہ یہی کہ ان کی پیدائش ایک کافر کے گھر میں ہوئی۔ اگر آج کوئی باپ نماز نہیں پڑھتا، بچوں کو نماز کا حکم دیتا ہے تو بچے باپ کو جواب دینے لگتے ہیں کہ تم خود نماز نہیں پڑھتے تو مجھے کیوں حکم دیتے ہو؟ تو سوچ کر دیکھیے، جس گھر میں جس بچے کا والد کافر ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں دین کی دعوت کیسے دیں گے؟
انہیں کتنی تکلیف ہوگی، ان کے والد نے انہیں کتنا ستایا ہوگا۔ تو ان پر سب سے پہلی آزمائش یہ کہ کافر کے گھر میں ان کی پیدائش ہوئی۔ ہمیں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری پیدائش ایک مسلمان کے گھر میں ہوئی۔ دوسری آزمائش یہ کہ ان کی پیدائش کفر کے ماحول میں پیدا ہوئی، ان کی پیدائش کفر کے ماحول میں پیدا ہوئی، لیکن یعنی جس جگہ وہ پیدا ہوئے تھے وہاں کے رہنے والے سارے کافر تھے۔ انہوں نے اپنے دین پر کیسے عمل کیا ہوگا، انہوں نے دوسروں کو دین کی دعوت کیسے دی ہوگی، سوچنے کی چیز ہے۔ لیکن آج ہم اللہ کا پوری زندگی بھی شکر ادا کریں تو کم ہے کہ ہم مسلمانوں کے محلے میں پیدا ہوئے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے گھر مسجدوں سے متصل ہیں، مسجدوں کی گلیوں میں ہیں۔ ہم اس بات پر اللہ کا پوری زندگی بھی شکر ادا کریں تو کم ہے۔ پہلی آزمائش خود کافر کے گھر میں ہوئی، دوسری آزمائش خود کافر کے محلے میں ہوئی، سارے لوگ کافر تھے۔ تیسری آزمائش ان پر یہ ہوئی کہ انہیں آگ میں ڈالا گیا، انہیں دین پر چلنے کی وجہ سے تکلیف دی گئی۔ لیکن آج ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج ہمیں دین پر چلنے پر کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی آدمی ہمیں نہیں روکتا ہے نماز پڑھنے سے، زکوٰۃ نہ ادا کرنے سے کوئی آدمی نہیں روکتا ہے، قربانی دینے سے کوئی نہیں روکتا ہے، تسبیح پڑھنے سے کوئی نہیں روکتا ہے۔ سارا دن بھی اگر ہم عبادت کریں تو کوئی آدمی ہمیں دخل اندازی نہیں کرتا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دین پر چلنے کی وجہ سے آگ پر ڈالا گیا، تو سوچنے کی چیز ہے اللہ کی ہمیں کتنی بڑی نعمت ملی ہے کہ ہمیں آزادی ملی ہے۔ ہندوستان کو اسی وجہ سے جمہوری ملک قرار دیا جاتا ہے کہ ہر آدمی اپنے مذہب پر عمل کر سکتا ہے۔ اور چوتھی آزمائش یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دین پر عمل کرنے کی وجہ سے انہیں جلا وطن کیا گیا، یعنی انہیں ان کے شہر سے باہر کر دیا گیا۔ آج تو الحمدللہ ویسی حالت نہیں ہے کہ ہم اپنے دین پر عمل کریں، کوئی آدمی اگر ہمیں باہر بھگا دیں تو کسی کی اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بالمقابل اگر کوئی آدمی اپنے گھر کو کرائے میں دینا چاہتا ہے تو دیندار لوگوں کو دینا چاہتا ہے، جو نماز کے پابند ہوں، روزوں کے پابند ہوں، اچھے اخلاق والے ہوں، تو آج تو انسان ایسے لوگوں کو چاہتا ہے۔ تو چوتھی آزمائش یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دین پر عمل کرنے کی وجہ سے شہر سے باہر کیا گیا، لیکن آج الحمدللہ ہم پر اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ پانچویں آزمائش یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ، یہ دونوں جب شہر سے باہر نکلے تو مصر میں ایک مقام پر رکے۔ اس مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کے ساتھ اس مقام کے بادشاہ نے بدنیتی کے ساتھ پیش آئی۔ یہ صرف ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بلکہ 3 مرتبہ ان کے ساتھ بری حرکت کے ساتھ پیش آیا۔ ان پر کتنی بڑی آزمائش ہوگی، ان کا کتنا بڑا صبر ہوگا، سوچنے کی چیز ہے۔ صرف دین پر عمل کرنے کی وجہ سے ان کی بیوی پر ظلم ہو رہا تھا، لیکن آج الحمدللہ ہم پر کوئی ظلم نہیں ہو رہا ہے۔ یہ ان پر پانچویں آزمائش ہے۔ پھر چھٹی آزمائش یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریباً عمر 86 ہو گئی تھی، یعنی 80 پر 6 سال ہو گئی تھی، لیکن انہیں اب تک اولاد نہیں ہوئی، انہیں اب تک اولاد نہیں ہوئی تھی۔ یہ کتنی بڑی آزمائش ہے۔ پھر 80 پر 6 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عطا کیا، تو ان کی زندگی میں کتنی خوشیاں آئی ہوں گی، ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ پھر چند سال گزرے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اپنی بیوی اور بچے کو ایک مقام پر چھوڑ کر آ جاؤ جہاں نہ کوئی درخت تھا، نہ کوئی گھاس تھا، نہ پانی کا انتظام تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لاڈیلے بیٹے حضرت اسماعیل اور اپنی بیوی کو ایک چٹیل میدان میں چھوڑ کر آ گئے، صرف اللہ کے حکم کی وجہ سے۔ یہ ان پر 7ویں آزمائش تھی۔ اللہ کے حکم پر کوئی چونہ چرا نہیں کیا۔ جب اللہ نے حکم دے دیا تو اللہ ان کے کھانے کا بھی انتظام کر دے گا۔
تو اس وجہ سے اللہ کے حکم کی تابع داری کرتے ہوئے انہوں نے اپنے بچوں کو چھوڑ کر آ جایا۔ جب انہیں پانی کی محسوس ہوئی بچے کو، تو حضرت حاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام، دو پہاڑ تھے صفا اور مروہ، ادھر چڑھ کر دیکھنے لگے کہ کوئی پانی کا انتظام ہے، پھر ادھر سے بچہ روتا تو اتر جاتی، پھر اس پہاڑ پر چڑھتے اور بہت دور تک جاتے، جب بچے کا خوف اور بچے کے رونے کی آواز آتی تو پھر دوبارہ آ جاتے۔ تو آج اسی کو ہم صفا مروہ کے نام سے سعی کرتے ہیں، آج اسی کو یاد رکھتے ہیں، تو ہم اس قربانی کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور ساتویں آزمائش یہ ہے کہ آج والد بچے کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے، خود بھوکا رہتا ہے اور بچوں کو کھلاتا ہے، خود ننگا رہتا ہے، عید کو خود کپڑے نہیں پہنتا لیکن بچوں کو نئے کپڑے پہناتا ہے، اپنے بچوں پر والد قربان ہو جاتا ہے۔ سوچنے کی چیز ہے کہ 85 سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، پھر ان کو بھی ایک چٹیل میدان میں چھوڑ کر آ گئے، پھر اللہ نے انہیں کسی طرح ملا دیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خواب میں حکم دیتے ہیں کہ جو بچہ تمہیں 85 سال کے بعد پیدا ہوا، آج اسی بچے کو ذبح کرو۔ سوچنے کی چیز ہے کہ والد اور کتنی قربانیاں دے سکتا ہے، لیکن انہوں نے اس حکم میں بھی پیچھے نہیں ہٹا، بلکہ اللہ کے حکم کی تعمیل کر کے ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے دمبا نازل کیا، پھر یہ قربانی کی سنت جاری رہی۔ بہرحال میری پوری بات کا خلاصہ یہی ہے کہ ہماری یہ عید صرف جانور کی عید نہیں ہے، صرف روزوں کی عید نہیں ہے، صرف تہجد کی عید نہیں ہے، صرف تسبیح کی عید نہیں ہے، بلکہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کو سامنے رکھ کر ہم اپنی پوری زندگی گزارنا چاہیے۔ ان پر دین پر چلنے کے لیے کس طرح کے حالات آئے، آج ہم اپنے حالات کو ان کے حالات کے ساتھ موازنہ کریں، کمپیئر کر کے دیکھیں کہ ہم پر اتنی آزمائشیں ہیں جو ان پر ہو رہی تھی۔ آج ہمیں صرف اللہ ہماری مدد فرمائے، صرف ہمیں کھانے اور پینے میں تکلیف ہے، ہمیں تجارت کے اعتبار سے پریشانی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کھانے کے علاوہ دین پر چلنے کے لیے سب کچھ پریشانی تھی، سب کچھ حالات تھے۔ گھر میں والد نے نہیں جمایا، شہر میں لوگوں نے نہیں جمایا، مصر کے بادشاہ نے بیوی پر ظلم کیا، بچوں کو چھوڑ کر آ گئے، خود اپنے بچے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آج تو الحمدللہ دین پر چلنے کے لیے ہمیں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ان قربانیوں کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اچھے اخلاق اپنائیں، اپنی پوری زندگی اللہ کے حکم کے تابع کریں، اللہ جو حکم دیتے ہیں اس حکم کو اپنائیں، انشاءاللہ آج نہیں تو کل ہمارے حالات درست ہو جائیں گے۔ اللہ کی ذات سے بھرپور یقین کریں۔ ہم بھی اپنی زندگی میں کئی جگہوں میں اللہ کا تجربہ ہم نے دیکھا ہوگا کہ جس جگہ پر ہم بالکل نا امید ہو گئے ہیں، اللہ نے اس جگہ پر ہماری غیب سے مدد فرمائی ہے۔ جب ہماری زندگی میں خود ایسی مثالیں ہیں تو ہم اپنی پوری زندگی کو صحیح معنی میں گزارنے کی کوشش کریں۔ سوچنے کی چیز ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی بھی ہوں گے، حضرت موسیٰ بھی ہوں گے، حضرت عیسیٰ بھی ہوں گے، حضرت ابراہیم بھی ہوں گے۔ ان کے دین پر چلنے کے لیے ان پر جو رکاوٹیں تھے وہ رکاوٹیں ہم پر آئی یا نہیں وہ بھی دیکھیں گے۔ اگر ہم خدا نخواستہ دین پر صحیح معنی میں نہیں چلے تو انہیں کتنی تکلیف ہوگی، سوچنے کی چیز ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ہمیں یہی ایک قربانی نہیں بلکہ اللہ کے لیے ہر چیز کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اپنے وقت کو، اپنی صحت کو، اپنی جان اور مال، ہر چیز کو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔